السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جگر مراد آبادی کی غزل نمبر 2 پڑھنے والے ہیں، تو چلو شروع کریں۔ عشق کی یہ نمود یہ پہم کیا ہو تمہیں تم اگر تو پھر ہم کیا۔ اس غزل میں جگر مراد آبادی فرماتے ہیں کہ عشق کا یہ لگاتار ظہور بھی کیا ہے، یعنی عشق کا یہ عیاں ہونا بھی کیا ہے، عشق کا مسلسل اظہار بھی کیا ہے، فقط محبوب کی قدر و قیمت ہے۔ یعنی صرف عشق کا یہ لگاتار اس کا ظہور ہونا، اس کا اظہار ہونا بھی کیا ہے، صرف محبوب ہی کی قدر و منزلت ہے، اور عاشق کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی رتبہ نہیں ہے۔ گویا اگر عشق کے ہر میدان میں محبوب کی بالادستی ہے، تو پھر عاشق کا وجود کیا ہے؟ مراد یہ کہ عشق میں ہر لحاظ اگر عشق کا موازنہ کیا جائے تو وہاں پہ صرف محبوب کا ہی پلہ بھاری ہے، اور عاشق کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جز تیرے کچھ نظر نہیں آتا، آرزو بن گئی مجسم کیا ہے۔ اس شعر میں جگر مراد آبادی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تیری ایک ہی آرزو ہے، تیری ہی واحد آرزو ہے، جو ایک پیکر کی مانند ہے۔ مجسم سے مینس پیکر کہتے ہیں پوری باڈی کو، جسم کو، یا مجسم سے مراد اسٹیچو کو بھی کہتے ہیں، جس کو بت بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں مراد ہے پوری جسم کا۔ یعنی میرے دل میں صرف، اے میرے محبوب، میرے دل میں صرف تیری ہی ایک ہی آرزو ہے، واحد آرزو ہے، جو ایک پیکر کی مانند ہے، جو ایک جسم کی مانند ہے، بالکل میری نظر، اور مجھے تمہارے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب دل میں ایک ہی آرزو ہو، ایک ہی تمنا ہو، تو پھر اس کے سوا کچھ نظر آ ہی نہیں جاتا ہے۔ ان نگاہوں کے سب کرشمے ہیں، ورنہ یہ اضطراب پہم کیا ہے۔ یہاں پہ مراد آبادی فرماتے ہیں کہ ہم لگاتار بے چین اور بے قرار رہتے ہیں، یہ محبوب کے نظروں کے کرشمے ہیں، کرشمے معجزے، یہ محبوب کے نظروں کے معجزے ہیں، یعنی محبوب کی نظروں کا وہ جادو ہے کہ ہم ان کے نظروں کا شکار ہو کر ہر وقت بے چین اور بے قرار رہتے ہیں۔ اس طرح سے مراد بے قرار اور بے چینی۔ گویا ہم مسلسل، پہم سے مراد مسلسل، لگاتار، کنٹینیوسلی، ہم مسلسل بے قراری اور بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں۔ موت کی نیند چھا جاتی ہے، کہہ چکا میں اب فسانے غم کا۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ غم کی تاثیر کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی یہاں پہ جگر مراد آبادی غم کی تاثیر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی غم کی کہانی سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے غم، فسانے سے مراد کہانی، جب ہم نے اپنے غم کی کہانی، میں اپنی غم کی کہانی سنا چکا، اور وہ کہانی اس قدر دکھ بھری تھی کہ سنانے کے بعد میرا زندہ رہنا مشکل ہو گیا، اور مجھ پر موت جیسی نیند طاری ہو گئی، یعنی اس قدر میری کہانی میں دکھ تھا کہ اب اس کو آگے کا برداشت کرنا مشکل تھا، یعنی اب اس قدر یہ بالکل دکھ بھری کہانی تھی، اب زندہ رہنا مشکل ہو گیا، اور چونکہ یہ بہت ہی ناقابل برداشت ہے۔ عشق خاموش ہے مزے میں ہے جگر، جوش فریاد شور ماتم کیا ہے۔ یہاں پہ غزل کے مقطع میں فرماتے ہیں کہ عشق بالکل اب مزے میں ہے، چونکہ نہ تو کوئی فریاد ہے، نہ تو کوئی ماتم ہے، نہ تو کوئی چیخو پکار ہے، عشق مزے میں ہے۔ اور جب عشق مزے میں نہیں ہوتا ہے اور عاشق بے چینی اور بے قراری کے عالم میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس وقت عاشق اپنے آہوزاری اور ماتم کرتا رہتا ہے اور فریاد کرتا رہتا ہے، چونکہ اب عشق مزے ہونے سے مراد ہے کہ محبوب عاشق پر مہربان ہے، اس وجہ سے عشق بالکل خاموش ہے، مزے میں ہے۔ تو یہ ہماری غزل یہاں پہ یہ ختم ہو رہی ہے، آگے پھر دوسری ویڈیو میں دوسری غزل کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔